بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارے ایک دوست کا سوال ہے، زندگی بغیر مقصد کے اس کی کیا اہمیت ہے؟ واٹ از دا امپورٹنس آف ایم لیس لائف؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت ہی اہمیت کا عامل سوال ہے، دلچسپ سوال ہے. تو میرا جتنا تجربہ اور ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. زندگی جو ہے بغیر مقصد کے اس کی کیا اہمیت ہے؟ مقصد زندگی کا کیا ہونا چاہیے، اس کو حاصل کیسے کرنا چاہیے، اس کی پہچان کیسے کرنی چاہیے؟ مقصد چھوٹا ہونا چاہیے، مقصد بڑا ہونا چاہیے، مقصد اچھا ہونا چاہیے یا مقصد برا ہونا چاہیے؟ یہ سب دور کی باتیں ہیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 90+ جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں، زندگی میں مقصد نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں. تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. اس کا نتیجہ یہی ہے کہ 90+ لوگ جو ہیں وہ ناکام زندگی گزار رہے ہیں، کانفیڈنٹ لائف نہیں گزار رہے ہیں. جو لوگ ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، کانفیڈنٹ لائف گزار رہے ہیں، وہ تقریباً 5% ہیں. تو یہ بے مقصد زندگی کا نتیجہ ہے. جو ایم لیس لائف ہے، میرے خیال میں ایم لیس لائف از لائک اے نیم لیس لائف. بے مقصد زندگی کا کوئی نام نشان نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے. انسان کی زندگی میں ایک نام ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے. تو اگر اس کا مقصد نہیں ہے تو اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اس کو کوئی بھی نہیں پہچانتا. تو یہ تو انسان کی بات ہے. کوئی بھی چیز آپ لے لیں زندگی میں، اینی تھنگ ان دا ورلڈ اور اینی تھنگ ان دا لائف دیٹ از ایم لیس از نیم لیس ٹو. زندگی میں کوئی بھی چیز جو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتی تو اس کے نام کی کوئی اہمیت نہیں. فرض کریں ایک چراغ ہے، چراغ کا کام جو نام کی نسبت سے چراغ کا کام روشنی دینا ہے، اگر چراغ روشنی نہیں دیتا تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ کوئی اہمیت نہیں. ایروپلین ہے، اس کا کام ہوا میں اڑنا ہے، اگر وہ ہوا میں نہیں اڑتا تو اس کو کون ایروپلین کہے گا؟ تو یہ نام کی نسبت سے جو مقصد ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ کوئی بھی چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو اس کے نام کی کوئی اہمیت نہیں. نیم لیس لائف از لائک ورڈ، میننگ لیس ورڈ. تو بغیر مقصد کے زندگی ایسے ہی ہے جس طرح الفاظ معنی کے بغیر ہیں. دیکھیں حروف جو ہیں ان کو ملا کے جو الفاظ بنتے ہیں، الفاظ کے معنی اور مفہوم ہوتے ہیں. الفاظ ملا کے جملہ بنتا ہے، جملے کے معنی اور مفہوم ہوتے ہیں. اور اگر ان کے معنی اور مفہوم الفاظ کے نہیں ہیں تو پھر ان کی کیا اہمیت ہے؟ یہی اہمیت زندگی کی مقصد کے بغیر ہے. وداؤٹ ایم ورڈ، کوئی بھی الفاظ جو ہے معنی کے بغیر اس کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت زندگی کی مقصد کے بغیر ہے. مزید اگر آپ یہ سوچیں تو جو ایم لیس لائف از لائک اے بریک لیس بائک، ایک ایسی بائک کی طرح ہے جس میں کوئی بریک نہیں، چلی جا رہی ہے. زندگی میں جو انسان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ انسان کی ڈیسٹینیشن طے کرتے ہیں کہ کہاں پہ ٹھہرنا، کہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ یہ اچیو کرنا ہے، اس سے آگے اس طرح بڑھنا ہے. تو اگر شتر بے مہار انسان دوڑتا چلا جائے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ وہ فضول سی بات ہوگی. تو یہ مثال کہ جو زندگی ایم لیس لائف از لائک اے بریک لیس بائک، ایک ایسی بائک کی طرح ہے جو شتر بے مہار دوڑتی چلی جا رہی ہے، اس نے کہیں نہیں رکنا، کوئی اس کی سٹاپ لیمٹ نہیں ہے. تو اس طرح زندگی کیسے آپ کو لگے گی؟ اس کی میرے خیال سے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایم لیس لائف از لائک اے بوٹ، ایک ایسی کشتی کی طرح ہے، فلوٹنگ ان دا سی وداؤٹ ڈائریکشن. جو ایک کشتی جو دریا میں ڈائریکشن کے بغیر تیر رہی ہے وہ تیرتی چلی جائے گی اگر اس کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. تو اسی طرح زندگی کی جو حیثیت ہے وہ مقصد کے بغیر ہے. جس طرح ایک کشتی جو سمندر میں تیرتی ہے بغیر ڈائریکشن کے، تو جو اس کی حیثیت ہے وہی حیثیت زندگی کی مقصد کے بغیر ہے. ایم لیس لائف از لائک اے لاک وداؤٹ کی، ایک تالا چابی کے بغیر اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح زندگی جو ہے اس کی مقصد کے بغیر یہی حیثیت ہے جو ایک تالے کی چابی کے بغیر ہے. ایم لیس لائف از لائک اے گن وداؤٹ بلٹ. ایم لیس لائف ایک ایسی گن کی طرح جس میں گولی نہیں ہے، گولی نہیں ہوگی تو وہ بیکار ہے. ایم لیس لائف
جو ہے وہ بالکل بیکار زندگی ہے. ایم لیس لائف از لائک اے ٹرین وداؤٹ انجن اور ڈرائیور. انجن اور ڈرائیور کے بغیر ایک ٹرین جو ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک جو بحری جہاز ہوتا ہے، سمندر میں جہاز ہوتا ہے، شپ جس کو کہتے ہیں، ایم لیس لائف از لائک رڈر لیس شپ. ایک پتوار ہوتا ہے اس میں لگا ہوا جو اس کی ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے. تو وہ پتوار کے بغیر ایک بحری جہاز کی کیا اہمیت، کیا حیثیت ہوگی؟ وہی زندگی کی حیثیت ہے مقصد کے بغیر. ایم لیس لائف کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے فٹ بال میچ دیکھا ہوگا. فٹ بال میچ اگر کھیلتے ہیں نا تو اس میں ایک باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں، ایک پول ہوتا ہے جس میں گول لگانا ہوتا ہے. پلیئر کا ٹارگٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس فٹ بال میچ میں وہ گول پول ہٹا دیں تو اس فٹ بال میچ کی کیا اہمیت، کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کوئی وہ مذاق سا بن جائے گا. تو یہی حیثیت زندگی کی مقصد کے بغیر ہے. جس طرح ایک فٹ بال وہ بغیر گول پول کے، اگر ہاکی کی آپ بات کریں تو وہاں پہ بھی سیم بات ہے. گول پول ایک ہوتا ہے، پلیئرز کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بال کو پہنچانا ہے ہاکی کے تھرو، وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایم ہوتا ہے پلیئرز کا. تو گول پول کے بغیر جو ہاکی کے میچ کی اہمیت ہے وہی اہمیت حیثیت زندگی کی ایم لیس جو مقصد کے بغیر ہے. اگر آپ کرکٹ کی مثال ہیں، کرکٹ میں بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، پلیئرز کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بال کو اٹھا کے بالر اگر پھینکتا ہے تو اس کو باؤنڈری کے باہر پھینکنا ہے، یا کسی بھی طرح بال جو ہے وہ باؤنڈری کے باہر جائے. اور جو فیلڈر ہوتا ہے اس کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ باؤنڈری کو کراس نہیں کر دینا. دونوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے. اگر وہ باؤنڈری آپ ہٹا دیں تو وہ جو کرکٹ کا جو میچ ہے اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی، کیا حیثیت ہوگی؟ سیم حیثیت زندگی کی مقصد کے بغیر ہے. ایک نشانہ ایک بندہ لگاتا ہے، وہ اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹارگٹ کرنا ہے، کوئی چیز جس کو ٹارگٹ کرنا ہے. ٹارگٹ کے بغیر نشانہ نہیں لگتا. ٹارگٹ کے بغیر نشانے کی حیثیت ہوائی فائرنگ کی ہے، اس کو ہوائی فائرنگ کہتے ہیں. یہی حیثیت ہماری زندگی کی مقصد کے بغیر ہے. تو یہ تو ہو گیا ٹارگٹ. اگر ایک دوڑ، جس طرح اکثر آپ نے سنا ہے دوڑ ہوتی ہے، لوگ دوڑتے ہیں، پلیئرز دوڑتے ہیں، ایتھلیٹس کا مقابلہ ہوتا ہے، 100 میٹر کی دوڑ ہے، 200 میٹر کی دوڑ ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا کہ اینڈ لیس جو ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ پلیئرز نے اس کو اچیو کرنا ہے، تو اس ٹارگٹ کے بغیر کبھی دوڑ ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی. تو ٹارگٹ کے بغیر جو دوڑ ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہی حیثیت زندگی کی مقصد کے بغیر ہے. ایک خط اگر آپ کہیں ڈالتے ہیں تو خط جو ہے یہ اگر اس پہ پتہ نہیں لکھتے تو کہاں جائے گا؟ کہیں بھی نہیں جائے گا. آپ اگر ایئرپورٹ پہ جائیں اور آپ نے کسی ملک جانا ہے تو آپ وہاں پہ کہیں جی میں نے فلاں ملک جانا ہے، تو وہ تو آپ کو بھیج دیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں جی وہ پوچھیں آپ نے کدھر جانا ہے، آپ کہیں جدھر مرضی بھیج دیں، تو وہ آپ کو کہاں بھیجیں گے؟ یہی حیثیت جو ہے یہ زندگی کی ہے مقصد کے بغیر. تو زندگی اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں یہ جو مثالیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی بھی چیز جو زندگی میں ہے اس کا مقصد ہے، مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. مقصد کے بغیر زندگی موت کے مترادف ہے. مقصد کے بغیر زندگی ذلت ہے، رسوائی ہے، شرمندگی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی شاعری میں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو یہاں پہ وہ دونوں باتیں بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے اس کا مقصد بندگی ہے، اور اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر شرمندگی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے. مین مقصد، ایک زندگی کا مین مقصد ہوتا ہے، ایک زندگی کا نجی مقصد ہوتا ہے، ذیلی مقصد ہوتا ہے. ہماری جو زندگی ہے، جو ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے بحیثیت مسلمان، تو ہماری زندگی کا مین مقصد جو ہے وہ اسلام کو فالو کرنا، اپنی زندگی اسلام، قرآن اور حدیث کے رولز کے مطابق گزارنا، یہ مین مقصد ہے. ذیلی مقاصد ہمارے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے وکیل بننا ہے، کیسے معاملات، دنیا کے جو معاملات یہ کیسے چلانا ہے، یہ ہمارے نجی مقاصد ہیں. جس طرح ایک طالب علم جو ہے وہ مطلب اس کا مین ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ پی ایچ ڈی یا ایم فل ہوتا ہے یا بی اے کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ پہلی کلاس میں ہوتا ہے، دوسری تیسری پرائمری، مڈل، اور پھر میٹرک، اور پھر ایف. یہ وہ مطلب ذیلی ٹارگٹ ہیں اس کے. مین مقصد اس کا ایم اے کرنا ہے یا پی ایچ ڈی کرنا ہے. تو علامہ اقبال اسی حوالے سے جو ان کا شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کوئی بھی چیز اگر چھوٹی سے چھوٹی، آپ یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے نا، اگر کوئی بھی چیز آپ چھوٹی سے چھوٹی ذرہ دیکھیں، قطرہ دیکھیں، تو
وہ بھی کسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو غرور سے دیکھنا ہے یا دور سے دیکھنا ہے، چھوٹا سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے یا اسے غرور سے دیکھیں یا اسے دور سے دیکھیں۔ کیونکہ اگر آپ جو ہے قطرے کو قریب سے دیکھیں گے اس میں آپ کو سمندر نظر آئے گا، ذرے کو دیکھیں گے اس میں پہاڑ نظر آئے گا، اگر آپ ایک ہوا کے جھونکے کو دیکھیں گے اس میں طوفان نظر آئے گا۔ تو واصف علی واصف صاحب کا بھی بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ بے مقصد نہیں بنائی۔ تو اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بے مقصد نہیں بنائی گئی تو انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو بے مقصد بنائے گا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی واضح مثال قرآن پاک میں ہمارے پاس موجود ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ تو یہ آیت واضح بتا رہی ہے کہ بھیجنے والے نے ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اگر وہ مقصد نہیں ہے تو ہم بیکار ہیں۔ مطلب قرآن پاک کی آیت بھی یہاں پہ آ گئی کہ مقصد کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ ہم نے اس مقصد کو پہچاننا ہے۔ جو ایم لیس لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ڈپریسڈ ہوتے ہیں۔ ایم لیس لائف لیڈز ٹو ڈپریشن۔ جو ایم لیس لائف ہوتی ہے نا یہ انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہے۔ کسی بھی جو ایم لیس بندہ ہے اس سے آپ پوچھیں جی زندگی کیسی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، وہ اس کی یہی ٹارگٹ ہوگا، اس کی یہی سوچ ہوگی جی اب مرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، بس اب مرنا ہے۔ لیکن ایک ایم والا بندہ جس کا زندگی میں ایک مقصد ہے، وہ مرنا تو سب نے، ہر ذی روح جو ہے اس نے مرنا ہے، لیکن بات یہ ہے ہم پیدا ہوئے ہیں جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ پورا کر کے مرے، مرنا تو سب نے ہے۔ تو جو ایم لیس لائف ہوتی ہے یا ایم لیس کام کوئی بھی ہوتا ہے، اس کے اگر کوئی ڈائریکشن آپ کے کسی بھی کام کی نہیں ہے تو وہ بے سود نتیجہ نکلتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری زندگی میں ایسے کئی طالب علم میں نے دیکھے ہیں جو ان سے میں نے پوچھا ہے، میں نے اسی لیے پوچھا کہ یہ پڑھ رہے ہیں، ایک طالب علم ایم بی اے کر رہا ہے، تو اس سے اگر پوچھا ہاں جی آپ کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو بڑی حیرانی ہوئی کہ جب اس نے بتایا میری جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، جب رزلٹ آئے گا دیکھیں گے کیا کرنا ہے، جو ہوگا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک مقصد ٹارگٹ نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بندے نے ایک اسپیسیفک ڈگری کی ہے، اسپیشلائزیشن کی ہے بزنس میں، تو اس کو بزنس کرنا چاہیے لیکن اس کا مقصد کوئی نہیں تھا، تو رزلٹ یہ نکلا کہ وہ بندہ جاب کرنے لگ گیا۔ ایک بندہ آئی ٹی کی فیلڈ کا ہے، وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ایم آئی ٹی کر رہا ہے، ماسٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کر رہا ہے، اس سے بھی اگر پوچھا میں نے تو اس نے کہا جی میرا مقصد کی بات کی تو کوئی مقصد نہیں ہے، جو ہوگا بس ٹھیک ہے، ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو کیا ہوا جی اس نے ایم آئی ٹی کرنے کے بعد جی وہ دکان کھول لی۔ تو یہ نتیجے ہیں جو آپ کے مقصد کے بغیر، اگر آپ کی ڈائریکشن نہیں ہے زندگی میں اگر آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اس کا پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے، زندگی جو ہے یہ رسوائی ہے، ذلت ہے، مقصد کے بغیر شرمندگی ہے۔ امید ہے کہ میں نے جو مثالیں دی، ایک مثال سمجھنے کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن میں نے کافی مثالیں دی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو موضوع اس حوالے سے جو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔